جامع شرعی اوامر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ ایک شخص ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن وہ معاملات میں، وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بہت کمزور ہے اور اس میں کمی بیشیاں کرتا ہے، اور جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو کہتا ہے میں تو اپنے اوپر جو لازم عبادات ہے وہ تو میں کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، انسان کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے عبادات اور ایک ہے معاملات، یعنی عبادات جو اللہ کا حق ہے اور معاملات جو لوگوں کے ساتھ ہے۔ عبادات میں کیا آتی ہیں؟ نماز، زکوٰۃ، صیام، حج، اور معاملات جو لوگوں کے ساتھ آپ تعامل کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خرید و فروخت میں اچھا یعنی صدق اور سچ بولنا، اور لوگوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا، اور کلمہ طیبہ، اچھی زبان استعمال کرنا، اور امانت اختیار کرنا، یہ دو چیزیں ہیں اور ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اور مسلمان کے اوپر عبادات میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ہے نماز، جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ عمود الصلاح ہے، عمود الدین ہے، وہ دین کی ایک رکن ہے، دین کے پلرز میں سے ہے، اور وہ اللہ اور عبد کے مابین ایک کنیکشن ہے۔ نماز نہیں ہوگی تو وہ کنیکشن ٹوٹ جائے گا، اور جو نماز چھوڑ دے وہ محل نظر ہے، اس کا ایمان مشکوک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور ان کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، فمن ترکہا فقد کفر، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ کفر میں مبتلا ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ایک مسلمان پر لازم ہے عبادات میں وہ ہے زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاۃ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلرز آف اسلام، دین کے رکن کا جب ذکر کیا، اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، آپ کے مال کو صاف کرنے کی ایک عبادت ہے، اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس کی وجہ سے انسان محبت اور اخوت اور لوگوں کو پیار محبت پھیلاتا ہے اور ان کو خوشیاں دیتا ہے بإذن اللہ۔ اور تیسری جو چیز ہے جو عبادات میں سے ہے وہ ہے روزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے حدیث میں ہے، جو ارکان الصلاح، ارکان الاسلام بیان کرتی ہے، جس میں اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں صوم و رمضان کا بھی ذکر کیا، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم لوگوں پر روزہ لازم ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، جیسے پچھلی امتوں پہ ہوا تھا، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ اور اسی طرح عبادات میں سے جو ہے وہ ہے حج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے اوپر سے لازم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے انسانوں پر کہ وہ حج کرے۔ کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کی استطاعت میں ہو کہ وہ حج کو مکمل اور احسن انداز میں کر سکے۔ اور اسی طرح عبادات میں سے ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اور یہی وہ چیز ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے امت اسلامیہ کو دوسری امتوں پر غالب اور حکمران قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہو، اور وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور بے شک جو انسان یہ کرتا ہے وہ خیر کو پھیلانے میں بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے، اور برائی کو روکنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے ایک اسلامی اجتماعیت میں۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ ایک انداز میں جہاد فی سبیل اللہ کے مانند ہے، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو شرک اور کفر اور بدعات اور خرافات اور ظلم سے روکتے ہو۔ اور جو اب آتے ہیں معاملات کی طرف، وہ کون سی چیزیں ہیں جو دین نے ہمیں اپنے معاملات میں، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں، کنیکشن میں، لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم تعلق ہے وہ ہے والدین کا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرے، اور یہ واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اسی طرح
دوسری جو چیز ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل رکھنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من کان مختالا فخورا، یعنی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا ہے، اور اسی طرح جو اپنے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اور جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح الامانۃ فی التعامل مع الآخرین، یعنی لوگوں کے ساتھ جو آپ کا تعامل ہے، جو آپ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں یا گپ شپ مارتے ہیں، اس میں امانت داری ہو، اس میں کوئی خیانت داری نہ ہو، اس میں سچائی ہو، اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ خرید و فروخت میں سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچ بولیں اور ایک دوسرے کو بتلا دیں کہ اس میں کیا عیب ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور اب اس خرید و فروخت کا جو مال ہے اس میں جو عیب ہے اس کو چھپائے تو اس میں سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح یہ یاد رکھے جو تاجر، جو بزنس مین سچ بولتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر صدیق ہے، سچ بولتا ہے، الصدوق سچ بولتا ہے، الامین جو امانت داری کرتا ہے، وہ نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اسی طرح دوسرے چیزوں میں بھی۔ اور جو دوسرا معاملہ ہے تحری الکسب الحلال، انسان حلال کمانے کی کوشش کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ چیزیں آپ تناول فرمائیں جو پاک ہے، جو صحیح ہے، جس میں سے ہم نے آپ کو رزق دی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ لحم نبت من سحت النار اولی بہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے گوشت میں حرام کا مال پایا جاتا ہو۔ النار اولی بہ، جہنم اس کے لیے بہترین اور مناسب اور اولا ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز جو معاملات میں لوگوں کے ساتھ ڈیلی میں ہونی چاہیے الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، اچھا انداز، اچھا اسلوب، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے بات کرنا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، رواہ البخاری، کہ بندہ کبھی کبھی ایسی بات، اچھی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اس بات کی جو اچھا بات ہے جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو توجہ سے نہیں کہتا، لیکن اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذیء، مومن کبھی بھی طعن کرنے والا، لوگوں کو نیچ ہیچ سمجھنے والا، یا طعن کرنے والا، ہر وقت لعنت بھیجنے والا، لعنت بھیجنے والا، نہ اس کی زبان سوقیانہ زبان، غلیظ ترین گندی زبان، گالیاں دینا، اس طرح مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان عفیف اللسان ہے، اپنے زبان کو پاک رکھتا ہے۔ اور چوتھی جو بات ہے تعاملات میں وہ ہے حفظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ جو زبان ہے یہ جہنم یا جنت میں لے جاتی ہے، یاد رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے، کہ ان سب میں سے سب سے اہم کیا ہے، تو حضرت معاذ نے کہا بلا یا نبی اللہ، کہ بے شک رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذ بلسانہ، اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کف علیک ھذا، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ قال معاذ یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم جو زبان سے کہتے ہیں اس کے اوپر ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ، یعنی تعجبانہ لفظ استعمال کیا کہ وہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، جہنم میں جو لے جانے والی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ زبان ہے۔ تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کی بھی حفاظت کریں، غیبت، نمیمت، لوگوں کا مذاق اڑانا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کو حقیر گرداننا، اور اسی طرح
آخری جو چیز ہے جو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے گریز کرے وہ ہے لوگوں کی عزت اور حرمت کو بچانا، لوگوں کی عزتوں کو نہیں اچھالنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں کو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لوگ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اپنی نظروں کی نیچے رکھیں اور اپنی فروج، اپنی شرحمگاہوں کی حفاظت کریں، اور مسلمان بہن اور بیٹیوں کی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایک مسلمان کے اوپر پردہ پوشی ڈالتا ہے، ایک پردہ ڈالتا ہے، اس کی برائیوں کو اچھالتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اس کے سکینڈل نہیں بتاتا، اس کے راز فاش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔